we will manage to get that whole vaccine. تو یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی ویکسین کے بارے میں. میں دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ ویکسین پاکستان میں نہیں آئی. جو ویکسین کی ٹرائل چل رہی تھی اس کے اندر تقریباً 28,000 بندے انوالو تھے. وہ ایک بلائنڈ ٹرائل تھی. بلائنڈ ٹرائل کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ مجھے ویکسین لگی ہے یا پلیسیبو یعنی پانی لگا ہے. اور یہ تو ٹرائل تھی نا, تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ ویکسین آئی تو اور گورنر صاحب کو لگ گئی فلاں کو, نو, ایون دا گورنر صاحب ڈزنٹ نو بیکاز اٹس اے بلائنڈ ٹرائل کہ دا انجیکشن دیٹ آئی گاٹ, جو مجھے ٹیکا لگا وہ کیا ویکسین کا ٹیکا تھا یا پلیسیبو تھا. سو لیٹس میک اٹ کلیئر کہ کسی کو نہیں لگایا گیا. انشاءاللہ جب آئے گی پہلا حق فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کا ہے, سب سے پہلے ان کو, پھر آپ کے جو سب سے زیادہ ولنریبل سوسائٹی کے لوگ ہیں 65 سال سے عمر کے, جو عمر سے زیادہ کے لوگ ہیں کوموربیڈیٹیز والے, سب سے پہلے ان کو, پھر 60 سال کے. اور یہی جو پروٹوکول ہم دے رہے ہیں دس از بینگ فالوڈ آل اوور دا ورلڈ, یعنی دنیا میں بھی اس طرح جو بہت بڑے بڑے ملک ہیں. اگر آپ ولایت کی بات کریں یو کے کی, کہ یو کے بھی یہی پروٹوکول فالو کر رہا ہے. تیسری اہم جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہی ہوں آج کے دن میں وہ صحت سہولت کارڈ کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے کہ صحت سہولت کارڈ کے لیے عمران خان صاحب نے فرما دیا ہے کہ ہم نے پورے, اور عثمان بزدار صاحب نے اس بات کی لبیک کی کہ ہم نے پورے پنجاب کی جتنی پاپولیشن ہے اس کو ہم نے یونیورسل ہیلتھ کوریج دینی ہے تھرو ہیلتھ کارڈز. اب تک ہم نے 52 لاکھ, اس سے پہلے جو ہم نے کارڈز دیے تھے وہ 52 لاکھ فیملیز کو ہم کارڈ دے چکے ہیں. دو تقریباً یعنی 25% پنجاب کی آبادی بنتی ہے, ان کو ہم آلریڈی دے چکے تھے. لیکن عمران خان صاحب کی یہ ویژن ہے کہ صحت جو ہے وہ ہر انسان کا حق ہے, امٹیریل, وہ کیا کماتا ہے نہیں کماتا, اس کا حق ہے کہ اس کو صحت کی سہولت اسٹیٹ دے. جیسے کہ انگلینڈ جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہ دیتا ہے. وہ نہ استعمال کرنا چاہیں کارڈ ان کی مرضی ہے, اگر کوئی بہت پیسے والا کہیں اور جا کے کرے تو دیٹس اپ ٹو دیم. ہم کارڈ دے دیں گے سب کو. اس کارڈ جو ہیں یہ 2 کروڑ 22 لاکھ فیملیز بنتی ہیں جو ابھی تک ہمارے پاس نادرا نے ہمیں سٹیٹسٹکس دی ہیں. تو 2 کروڑ 22 لاکھ فیملیز کو کارڈ ملیں گے. اس کی 60 ارب روپے لاگت آنی ہے سالانہ. ہر بندے کو 7,20,000 کا, ہر فیملی کو 7,20,000 کا کارڈ ملے گا جس میں وہ ہسپتالوں میں جا کے سہولت لے سکتے ہیں فری آف کاسٹ. سو دس از ڈیفینیٹ. اب اس میں کس طریقے سے ہم دینے لگے ہیں, 52 لاکھ کو آلریڈی دے چکے ہیں. 2 ڈویژنز جن میں اس وقت تقریباً 42% اور 45% کے درمیان لوگوں کو کارڈ مل چکے ہیں. ایک ساہیوال ڈویژن ہے اور ایک آپ کی ہے کیا کہتے ہیں ڈی جی خان ڈویژن. ان کو ملائیں تو آپ اس میں 7 ضلع بنتے ہیں. ان 7 ضلعوں کو انشاءاللہ 30 جون تک ان کو 100% مل جائے گا, 100%. اگلے فیز کے اندر اکتوبر, نومبر اور دسمبر میں باقاعدہ ہر ڈویژن کا شیڈیول بن گیا ہے, اور دسمبر 2021 کی اینڈ پہ انشاءاللہ سارے پنجاب کی سب فیملیز کو یہ صحت سہولت کارڈ مل جائے گا. اور میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, اس کے لیے ہیلتھ فاؤنڈیشن ہم لونز ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر کہ آپ اپنے ہسپتال ڈیولپ کریں, آپ ہسپتال بنائیں, مریض ہم دیں گے آپ کو. فار اے سمپل ریزن کہ ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے بڑے ہسپتال بنیں اور لوگوں کو مفصل علاقوں میں بھی یہ سہولت ملے. لاہور میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ہمیں پنڈی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن جو ذرا دور دراز کے علاقے ہیں وہاں کئی دفعہ لوگ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں کے لوگوں کی پیئنگ پاور اتنی نہیں ہوتی. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں یہ جو سود بغیر لون میڈیکل پروفیشن کو دینے کا, کہ آپ اپنے ہاسپٹلز ڈیولپ کریں, مریض ہم دیں گے آپ کو, آپ یہ سہولت جو ہے مفصل علاقوں میں دیں. اور انشاءاللہ بہت امید ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ آپ دیکھیں گے ابھی بھی پھل پھول رہا ہے. میری اطلاع کے مطابق 2,80,000 لوگ اس سے سہولت لے چکے ہیں, ان کی باقاعدہ ہم نے رپورٹ لی ہے, اور سیٹسفیکشن جو ہے وہ 97% ہے.
ایک تو میرے کان بھی دکھ جاتے ہیں کئی دفعہ سن کے وہی باتیں دہرا کے. کل مجھے بڑا دکھ ہوا جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا کہ جی یہ باتیں تو بہت کرتی ہیں, ایک اینٹ نہیں لگائی. اصل میں اینٹیں گننی پڑی نا تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور اینٹیں گنوانی شروع کر دوں. وجہ یہ ہے ہمارے آنے کے بعد ہم نے ہسٹوریکل اس وقت ڈیولپمنٹ کی ہے, ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کی ہے. 4 نئے ہسپتال بن رہے. گنگا رام ہسپتال, آپ تو لاہور میں رہتے ہیں, کسی وقت گزرتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے, اب تو 4تھی سٹوری پہ پہنچا ہوا ہے. اس کی اینٹیں بھی گنوا دیں آپ ان کو, مطلب وہ ان کو کہیں اس کی بھی اینٹیں گن لیں. سعد رفیق صاحب نے جب گننی ہوں تو ان سے کہیے میں خود آ جاؤں گی, اینٹیں گنوا دوں گی جب بھی آپ نے گننی ہو. مریم اورنگزیب نے گننی ہوئی تو اس کو بھی گنوا دوں گی. میں نشست دیکھ کے آئی ہوں پچھلے ہفتے, الحمدللہ اس کی پروگرس بالکل جاری ہے ٹھیک, اور یہ 2022 کی اس جسٹیشن پیریڈ ہے, انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو جائے گا. 500 بیڈڈ نیا ہسپتال, کارڈیولوجی کا ہاسپٹل ٹی جی خان میں بن رہا ہے. میاں والی مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل along with the نرسنگ کالج اس وقت میاں والی میں بن رہا ہے. انہیں اینٹیں ہی لگ رہی ہیں اور کوئی گارا تھوڑی لگا رہے ہیں ہم. اگر یہ ان کا خیال ہے کہ گارا وارا لگا کے ہم کر رہے ہیں, ان سے کہیں نہیں, ہم انشاءاللہ کام ٹھیک کر رہے ہیں اور اینٹیں لگ رہی ہیں. اینٹیں جب گننی ہوں بتا دیں. پھر سب سے بڑی بات ہے جو اینٹوں کے ڈھیر آپ چھوڑ کے گئے تھے جن پہ آپ نے اپنی پھٹیاں لگا دی تھیں, ان کو بھی ہم ہی تیار کر رہے ہیں. یورولوجی ہاسپٹل جو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل انکمپلیٹ وہاں پڑا ہوا تھا, اس کو انشاءاللہ آپ کو میں نے بتایا کہ جس دن کووڈ کی یہ ویو ختم ہوگی اس مرتبہ ان کو 60 کروڑ روپیہ دے کے ہم اس کو مکمل کروا کے انشاءاللہ پراپرلی یورولوجی انسٹیٹیوٹ ول بی ورکنگ. اسی طریقے سے گجرانوالہ ہسپتال جو کہ خدا جانے کب سے یہ چلا رہے تھے اس کو تیار کر دیا. اپنا وزیر آباد کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ جو کہ انہوں نے چلائی نہیں صرف اس وجہ سے کہ چودھری پرویز الہی کے نام تھی, اس کو چلا کے اب ہم نے پھر 50 کروڑ روپیہ دے کے, اور وہاں الحمدللہ فل ہے ہسپتال, وہاں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اس کی مزید ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ ہم کام جاری کر رہے ہیں. تو میں نے ایک لسٹ دی ہے آپ کو جو پرائمری ہیلتھ والوں کی دے دیا آپ نے لسٹ, آپ وہ جو جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی پڑھ لیجئے گا. یہ مطلب اینٹیں اگر کسی نے گننے کی بات کی تو ان کو ضرور دکھا دیجئے گا پلیز کہ یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں. آخر کوئی اینٹیں لگائی ہی ہوں گی نا ان پہ, ہوا میں تو نہیں معلق نا یہ محل جو کھڑے کر رہے ہیں. ہم نے محل نہیں کھڑے کیے, ہم نے شاید وہ بڑے برجز اور سڑکیں نہیں کھڑے کی, لیکن ہم نے ہسپتال انشاءاللہ کھڑے کر رہے ہیں اور یہ عام آدمی کی زندگی کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری تو ویژن یہی ہے کہ ہم نے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنے لوگوں پہ کرنی ہے, جو بیچارے ٹیکس دیتے ہیں انہی پہ استعمال ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ نہیں جی یہ یہاں نہیں ہم رکے, میں آپ کو ڈینٹل کالج, نیا ڈینٹل کالج جو ہے وہ بن رہا ہے, اپنا PC1 تیار ہے راولپنڈی میں. آج تک کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ بھئی راولپنڈی کا جو نارتھ کا علاقہ ہے وہاں بھی کبھی کوئی ڈینٹل کالج بنے. تو یونیورسٹی کا ڈینٹل کالج بن رہا ہے, الحمدللہ اس کا PC1 تیار ہے. اگلی مالی سال کے اندر انشاءاللہ نہ صرف کالج بنے گا بلکہ اس میں داخلے بھی شروع ہو جائیں گے. ساملی سینیٹوریم جو بالکل خالی پڑا ہوا تھا وہاں راولپنڈی میں, وہ ماشاءاللہ ہم اس کو جنرل ہاسپٹل میں کنورٹ کر رہے ہیں. اس کے پیسے آلریڈی دے دیے گئے ہیں اور اس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ جنرل ہسپتال کی جو سہولت دی جائے. چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی, دس از دا لیٹسٹ کانسیپٹ. آج تک کبھی کسی حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ ماں اور بچہ جس کی شرح اموات کے بارے میں ہم شرمندہ ہوتے ہیں جب انٹرنیشنل کمیونٹی میں جاتے ہیں, آپ کی مٹرنل مورٹیلٹی ریشیو, آپ کی چائلڈ ہیلتھ مورٹیلٹی ریشیو جو ہے وہ ہمیں شرم آتی ہے جب ہم فگرز دیتے ہیں. ہم نے پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گول سائن کیے جس میں ان کی حکومت حصے دار تھی, اس کے بعد ہم اس میں فیل ہوئے. 2015 میں ہم نے ایک نیا SDG سائن کیا, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے اگلے 15 سال میں ہم تعداد جو اموات کی ہے ان کو نصف کریں گے. تو وہ ہوا میں تو نصف نہیں ہو سکتی تھی نا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت نے بالکل فوکس کیا ہوا اپنے آپ کو آن دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, پاورٹی, نیوٹریشن, ہیلتھ, مٹرنل مورٹیلٹی, چائلڈ مورٹیلٹی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے اس وقت
آپ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل دیکھیں کتنے بن رہے ہیں. آپ کے پاس 7 ہسپتال مدر اینڈ چائلڈ, سیالکوٹ, گجرات, گنگا رام ہاسپٹل کے ساتھ مدر اینڈ چائلڈ بلاک, میاں والی, اس کے بعد آپ کا لیا, اس کے بعد بھاول نگر, اس کے بعد راجن پور. اب یہ بتائیے کہ اگر ہم فوکس نہ ہوتے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ تو یہ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال. اور پھر جو سب سے اہم چیز تھی کہ جو بچوں کی سائنس ہے وہ بالکل ایک سیپریٹ سائنس ہے. سب سے زیادہ ہم اس وقت جو ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ ہے کہ ہمارے بچوں کی صحت اچھی اگر ہوگی. خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے پہلی بات آپ کے سامنے سٹنٹڈ گروتھ کی بات کی تھی, بچوں میں سٹنٹڈ گروتھ. ہمیں اپنی انڈیجنس ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ, یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایک ایسی یونیورسٹی ڈیولپ ہو رہی ہے جو صرف چائلڈ ہیلتھ پہ کام کرنے لگی. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپروو ہو گئی ہے کیبنٹ کے ساتھ. اپنا چلڈرن کمپلیکس جو ہے اس کو کنورٹ کر رہے ہیں ٹو چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی. تو انشاءاللہ اس یونیورسٹی کا یہ فائدہ ہوگا, ہماری اپنی انڈیجنس ریسرچ ہوا کرے گی, ہم اپنی ریسرچ کے مطابق اپنی پالیسیز بنائیں گے, اور ان پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ صحت کی بہتر سے بہتر سہولتیں ملیں. بہت شکریہ. آپ سوال پوچھنے تو. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی تھیں لاہور